قرآن حکیم کا ایک ایک لفظ نور ہے۔ قرآن حکیم کی ایک ایک سورہ پاک اپنے اندر لاتعداد رحمتیں اور برکتیں سموئے ہوئے ہیں۔ قرآن حکیم کتاب لا ریب ہے۔ قرآن حکیم کتاب ذی شان ہے۔ قرآن حکیم وہ عظمتوں والی کتاب ہے جس کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں نصیب ہوتی ہیں۔ قرآن حکیم کی ایک سورہ پاک کی خصوصیت، فضیلت و اہمیت آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی ہی توجہ کے لائق، آپ کی توجہ اور یکسوئی چاہتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن حکیم 27واں سپارہ، قرآن حکیم کی بڑی معروف سورہ پاک سورہ الرحمن کے ساتھ متصل اگلی سورہ پاک سورۃ الواقعہ ہے۔ سو آئیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس حدیث پاک کی خصوصیت کو سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا۔ فرمایا جس شخص نے سورۃ الواقعہ معمول کے ساتھ پڑھی، ہر رات پڑھی، اسے ہرگز فاقہ نہیں آئے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ الواقعات سورۃ الغنا فقرؤوها وعلموا اولادکم۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سورۃ الواقعہ یہ سورۃ الغنا ہے، یہ دولت و ثروت والی سورت ہے، یہ مال و دولت والی سورہ پاک ہے۔ اس کو خود بھی پڑھو، اپنی اولاد کو بھی اسے یاد کراؤ، اپنی اولاد کو بھی اس کی تعلیم دو، خود بھی اس کی تلاوت کا معمول بناؤ اور اپنی اولاد کو بھی سورۃ الواقعہ یاد کراؤ۔ تیسری حدیث پاک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ حضور نے ارشاد فرمایا، جس نے سورۃ الواقعہ کو پڑھا اسے کبھی فاقہ نہیں آئے گا، تنگ دستی نہیں آئے گی، اللہ خوشحال رکھے گا، برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ چوتھی حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، رسول اللہ بولیے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علموا نساءکم، اپنی مستورات کو، اپنی خواتین کو، اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو، خواتین کو سورۃ الواقعہ یاد کراؤ، اس کی تعلیم دو، سورۃ الواقعہ سکھاؤ، صاحب آؤ۔ یہ وہ سورہ پاک ہے، گھر میں فقر فاقہ ہو، گھر میں تنگ دستی ہو، سورۃ الواقعہ کی تلاوت کا معمول بنا لیں، اللہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ گھر میں بے چینی، بے قراری، فقر فاقہ کی وجہ سے ہے، سورۃ الواقعہ کی تلاوت کا معمول بنا لیا جائے، اللہ خوشحالیاں فرما دیتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اللہ مسبب الاسباب ہے، بندہ اللہ پہ توکل کرے، بھروسہ کرے، اس پہ اپنا یقین پختہ رکھے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بندہ اللہ پہ توکل کرتا ہے بس اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ بندے کو وہاں سے بھی عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کی وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ کوئی ایسی فیملی، ایسا خاندان، یقیناً آپ اتفاق کریں گے میری اور آپ کی نظر میں نہیں ہوگا، جو پوری فیملی، پورا خاندان، ننیال، ددیال، سسرالی فیملی، سارے خوشحال ہوں، ان میں کوئی تنگ دست نہ ہو۔ ایک بھائی ارب کھرب پتی ہے، دوسرا بمشکل اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ ایک بھائی بڑا خوشحال ہے، زمانے پہ اس کی سخاوت کے چرچے ہیں، اور دوسرا بھائی
بمشکل سے 2-3 وقت کی روٹی کا اہتمام اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہے۔ سو آئیے اس پیغام نور کو اپنے عزیز و اقارب رفقا عزیزوں تک پہنچائیے۔ اللہ رب العزت سورہ پاک کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔